اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ العادہ۔ اے اللہ، ہم سخت مشقت، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت 53 تک ہم نے تفسیر پڑھی تھی، اور مسلسل پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کے متعلق تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت 54 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اب ان آیات میں تھوڑا سا ان حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئے تھے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی بھی کامیابیاں اور کامرانیاں ملی ہیں، اس کا باعث صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت مسلمانوں کے لیے حالات کے مطابق ہدایات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، لہٰذا اب پھر سے کفر کو غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ اس خیال سے پھر عرب کے بہت سے قبائل جو اسلام لا چکے تھے، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اور بعض کہنے لگے کہ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا کیا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کو انتہائی نازک اور ہنگامی حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سخت صدمہ تھا، دوسری طرف اس ایسے حالات میں بہت سے قبائل کا مرتد ہو جانا ایک پریشان کن مرحلہ تھا، اور پھر ایسے قبائل سے جہاد لازمی تھا۔ تیسرا پھر یہ کہ بعض قبیلوں نے زکوٰۃ بھی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور چونکہ اس وقت جہاد کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی، تو زکوٰۃ کا نہ ملنا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ پھر ایک لشکر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی بھیجنا چاہتے تھے، لشکر اسامہ اس کو کہا گیا تھا، نام دیا گیا تھا، جو کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ ہونا تھا، تو اس کے متعلق بھی بہت زیادہ تشویش لاحق ہو گئی کہ اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ یہ لشکر شامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا جانا تھا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھی، کیونکہ جہاد کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت تھی، جس کے لیے زکوٰۃ لینا لازمی تھا۔ اور پھر ان سب فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہمیں اس آیت میں بھی ذکر ہوا ہے، وہ بہت زیادہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
مسلمہ کذاب جو ایک یمنی قبیلے کا رہنے والا تھا، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اسے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو پھر وہ ان کی پیروی کرے گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسے کسی بھی دعوے کا انکار کر دیا اور اس کو صاف جواب دے دیا۔ یہی مسلمہ اور اس کو ماننے والوں کی سب سے پہلی مرتدین کی جماعت تھی۔ چنانچہ ربیع الاول 11 ہجری کے آغاز میں ان لوگوں پر فوج کشی کی گئی۔ بنو حنیفہ بڑے جنگجو اور دلیر لوگ تھے۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑے اور بہت بڑا جنگ کا میدان ہوا۔ اگرچہ اس جنگ میں جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی، مسلمانوں کے بہت سے قاری بھی شہید ہو گئے اور کافی جانی نقصان ہوا، لیکن بہرحال الحمدللہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور مسلمہ کذاب خود وحشی بن حرب کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہے جس نے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو حربے سے شہید کر دیا تھا۔ اس جنگ میں اس نے کفارہ کے طور پر اسی حربہ سے مسلمہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ایک دوسرا مدعی جو نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا، وہ اسود عنسی تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو گئی، پھر خواب میں ہی مجھے دکھایا گیا کہ ان پر پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ والا۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا قبیلہ بھی جو بنو اسود سے تھا، جن کے سردار طلحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پر بھی لشکر کشی کی گئی اور وہ شکست کھا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ اب یہ تو وہ تھے قبیلے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مرتد ہو گئے تھے اور پھر ان کی بروقت سرکوبی بھی کر دی گئی، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب پیارے نبی کی وفات کے بعد عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں تقریباً 7 قبیلے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، اور گویا وفات نبوی کے بعد ہنگامی طور پر مسلمانوں کو ایسے تشویشناک حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب یہاں پر ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان خاص طور پر مرتد ہونے والے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے لے آئے گا جن میں یہ اور ایسے اصحاف موجود ہوں گے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والے ہوں گے اور دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اور ان کے بعد بھی آنے والے خلفائے راشدین نے مضبوطی سے دین اسلام کے پرچم کو پکڑے رکھا اور ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جو لوگ نماز نہ پڑھنے والے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے تھے، ان کے خلاف انہوں نے جنگیں کی اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا۔ اور ہمیشہ رہتی دنیا تک کفر کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا اور کرتا رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں یہ بشارت بھی دی ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سچے مومنوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آیات کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غالب اور کامیاب وہی جماعت رہے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا کے رکھے گی، بلاہے پھر ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ آیت 57 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں
پچھلی آیات میں بھی اور ان آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو ایک خاص تاکید کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کافر مشرک ہوں، جو لوگ بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے دین کا اور دوسری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں سے کسی سے کبھی دوستی نہ کرو۔ ایسے لوگ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں سے متعلق پہلے بھی احکامات گزر چکے ہیں کہ جہاں یہ لوگ ایسی مجلس لگائیں، ان خرافات میں مشغول ہوں، وہاں تم ہرگز نہ بیٹھا کرو، الا یہ کہ تم میں کوئی اتنی قوت ہو کہ تم ان کو زور بازو یا دلیل کی قوت سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور پھر مزید کہا گیا کہ اذان کے متعلق بتایا گیا کہ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کے شعار میں سے ایک شعار ہے، اور جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ اعلان ہی دراصل تمام کافروں، مشرکین اور یہود و نصارہ سب کے لیے ایک دکھتی رگ تب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مشرکین تو اللہ کے صرف ایک الہ ہونے کے ہی قائل نہیں تھے، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی سمجھنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی کلمات جو اذان کے تھے دراصل ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک تنازع کا باعث تھے اور جنگی حالات بنائے ہوئے تھے۔ پھر دن میں جب 5 دفعہ مسلمان یہ اعلان ببانگ دہل کرتے تھے تو وہ لوگ سیخ پا ہو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا سب کا مذاق اڑاتے تھے اور مختلف قسم کی باتیں کستے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا جو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات سنتا تو کہا کرتا قد خرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہوا۔ بد دعا کہ یہ کلمات دراصل اس کے دل کی جلن تھے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی۔ وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے، نہ دانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والے بھی جل گئے۔ اس طرح اللہ نے اس کی بد دعا کو اسی کے حق میں سچ کر دکھایا، اس کا قول سچا ہو گیا اور جو جھوٹا تھا وہ واقعی میں جل گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ان حالات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ چند نوجوانوں نے اذان کی کلمات کی ہنسی اڑائی اور اس کی نقل اتارنے لگے۔ ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو محذورہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈال دیا، خوش آواز بھی تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے نقل اصل بن گئی۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، آپ یہودیوں سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھیں کہ آخر ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ مستقل طور پر یہ لوگ عداوت پر اترے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمانوں نے تورات پر بھی ایمان لائے ہیں، انجیل پر بھی لائے ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں۔ اس لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے عداوت رکھیں، کیونکہ وہ لوگ نہ قرآن پر ایمان لائے تھے اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور یہاں پہ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ مسلمان تو ان کی سب کتابوں پر ایمان لائے تھے، سب نبیوں پر لائے تھے، جبکہ وہ لوگ
بالکل مسلمانوں کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے انکاری تھے۔ پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اسلاف کے انجام سے بھی باخبر کیا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کا حشر نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں اور انبیاء کو قتل کیا تھا، بدعمالیاں کی تھیں، تو پھر اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا، بجائے یہ کہ یہ ان کو دیکھتے ہوئے نصیحت پکڑتے، لیکن وہ بدستور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور الٹا مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تھے۔ پھر اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے آیت میں کہا گیا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تو تب بھی کافر کے کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت 61، 62 اور 63 پڑھی ہم نے۔ اب یہاں پر یہودی جو تھے ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تھے تو واعظ و نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے مکر و فریب کے لیے ہی ہوتا تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں جگہ نہ بنا پایا تھا، اور جیسے کفر کو اپنے دلوں میں وہ لوگ چھپائے آتے تھے ویسے ہی کفر کو وہ لیے وہاں سے اٹھ جاتے تھے، اور ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متواتر طور پر مطلع فرما دیتا تھا۔ پہلی آیات میں یہودیوں کے عوام کی اخلاقی حالت کی ابتری بتائی گئی، پھر ان کے خاص جو لوگ تھے علماء اور مشائخ تھے ان کا حال ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ ان عوام کی کرتوتوں پر خاموش رہتے تھے اور ان پر جو نہی عن المنکر کی ذمہ داری تھی وہ اسے بالکل بھی پورا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا گویا یہودیوں کے عوام و خاص سب ہی برے کاموں میں ملوث تھے، کیا عوام، کیا ان کے مشائخ، کیا ان کے علماء، سب کے سب برائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آیت 64 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا یحب المفسدین۔ یہودی قوم حرام خور بھی تھی اور سود خور بھی، اور سود خوری کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان میں خود غرضی اور بخل پیدا کر دیتی ہے، اور ان میں بخل اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا تو طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیتے تھے۔ پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں بھی پڑھا کہ جب ان سے قرض حسنہ دینے کو کہا گیا تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہودیوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات ان پر بند ہو گئیں تو کہنے لگے کہ اب اللہ بخیل ہو گیا ہے، جس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بخیل تو تم خود ہو۔ پھر اوپر سے ان کی مزید یہ باتیں کہ یہ تمہارا دوہرا جرم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملعون قرار دیا۔ اللہ کے رویہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو دونوں ہاتھوں سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ وہاں کرتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا مصرف
ان جیسے بد کردار لوگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی نہیں کم کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے آنے کے بعد یہ لوگ مزید الٹا سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن آنے کے بعد وہ لوگ مزید گمراہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی قرآن سے کیسے گمراہ ہوا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو صالح اور پاک صاف غذائیں بھی راس نہیں آتی، اسی طرح بلکہ بعض دفعہ اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی اخلاقی حالت اس قدر پست ہو چکی تھی اور قلبی امراض اس قدر پیچیدہ ہو گئے تھے کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں راس ہی نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ ان باتوں کے جواب میں الٹا سرکشی اور کفر میں مزید بڑھتے چلے جاتے تھے۔ جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، تو وہ ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے مزید سیخ پا ہو جاتے تھے اور پہلے سے بھی بدتر شرارتیں سوچنے لگتے تھے۔ اور یہاں پر مزید پھر بتایا گیا کہ یہودی اور نصارہ دونوں کی آپس میں ایسی دشمنی ہے جو تا قیامت چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کینہ اور بغاوت اور عداوت ڈال دی ہے۔ اسی طرح ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلافات، بغض اور عداوتیں چلتی ہیں اور ہمیشہ تا قیامت چلتی ہی رہیں گی۔ اگرچہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، تاہم ان کی آپس کی پھوٹ انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر مسلمانوں سے یہ لوگ مات کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات کے آخر میں کہا گیا کہ یہ یہود و نصارہ ہمیشہ زمین پر فساد پیدا کرتے رہتے ہیں اور آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان فساد کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ آیت 65 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر عمل پیرا رہتے، تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو راست رو ہیں، لیکن ان میں سے اکثر بد عمل ہیں۔ اب اس آیت میں اچھے اور برے اعمال کے اثرات دل پر اور فضاؤں میں کیا ہوتے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ خطاب بظاہر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے لگتا ہے، لیکن یہ عام خطاب ہے سب مسلمانوں سے، یعنی کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ اوپر سے ابر رحمت برسائے گا، نیچے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے، اور زمین اور آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی۔ آفات دور رہیں گی اس امت سے، اور اس امت کو فراخی سے رزق ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش سے نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، جس سے اس کا دل قلب سلیم اور مطمئن اور صابر و شاکر بن جاتا ہے، اور انہی نیک اعمال کا دوسرا نتیجہ ہمیں دنیا و کائنات کی فضاؤں میں بھی مرتب ہوتا نظر آتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کا ایک نتیجہ انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیاہ نقطہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل شقی ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ اس کا ارد گرد کی فضا میں مرتب یہ ہوتا ہے جس سے ایسے لوگوں پر پھر لعنت برستی ہے اور مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
اور یہ فضائی اثرات جو ہیں وہ انفرادی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر جب کسی قوم کا ڈھول گناہوں سے بھر جاتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنے لیے قلب سلیم کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول مانگنا چاہیے۔ آیت 67 یا ایہا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غم زدہ نہ ہوں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، آپ کا کام ہے وہ ذمہ داری لوگوں تک پہنچا دینا۔ تمام رسولوں کے ذمے 4 اہم کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یاد دلائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اور اہم ذمہ داری جو ہوتی تھی وہ تبلیغ رسالت کی ہوتی تھی، کہ انہوں نے ان پر جو رسالت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو اس ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دور میں 3 مختلف اوقات میں 3 مختلف مقامات پر ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں ان سے یہ گواہی بھی لی کہ آیا میں نے تبلیغ رسالت کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ پھر جب انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت و خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے علاوہ بھی 2 مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے لوگوں سے گواہی لی اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں، لہٰذا دوسروں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی زیادہ تھی، اس لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ یہ آیت جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بعض دفعہ ایسے ہنگامی حالات پیش آ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرہ کے بغیر رات کو سو بھی نہ سکتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی پہرہ نہیں بٹھایا۔ تبلیغ رسالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا کس قدر خطرہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ، یہود اور منافقوں کی طرف سے تقریباً 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ایسے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ لہٰذا اس آیت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی اور سکون نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی اپنے لیے پہرہ نہیں بٹھایا۔ یہاں پر یہ بات بھی خاص طور پر یاد رکھنی اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول
کسی بھی دور میں کبھی بھی لوگوں کی طرف سے قاتلانہ حملے میں قتل نہیں ہوتے۔ علماء نے ایک نبی اور ایک رسول میں جو فرق بیان کیے ہیں، مختصراً ان کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی کتاب اللہ میں دے دی جاتی ہے، جبکہ نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی تھی۔ رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے تھے اور وہ الگ سے اپنی امت تشکیل دیتے تھے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے کتاب ہی کی اتباع کرتا اور کرواتا تھا۔ رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام نہ حق بھی سرکش کافروں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے تھے۔ لہٰذا اس چیز سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، اور وہ کبھی بھی کافرین یا مشرکین یا منافقین یا یہود و نصارہ کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت 23 سال ہے۔ ابتدائی 3 سال تو انتہائی خفیہ تبلیغ کے تھے، باقی 20 سال کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں تیار ہوئیں۔ ان میں سے 9 حملے تو قریش مکہ کی طرف سے تھے، 3 یہودیوں کی طرف سے، 3 بدوی قبائل سے اور 1 منافقین کی طرف سے، اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے بھی حملہ ہوا تھا، اور غالباً اس دنیا میں کسی بھی دوسرے شخص پر اتنی بار قاتلانہ حملے نہیں ہوئے، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر کے یا مدد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچا کر اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ان حالات پر غمزدہ ہونے سے منع کیا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آیت 69 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى، جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ یہودی ہیں یا صابی یا نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ان سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 اس وقت کے مشہور گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ نمبر 1 تو منافقین، پھر یہودی، پھر صابی اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 گروہوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار کسی خاص فرقے سے منسلک ہونے میں نہیں ہے، نہ ہی حسب نسب میں ہے اور نہ ہی انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد ہونے اور اللہ کی وجہ سے اللہ کا بہت زیادہ چہیتا سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لانے میں ہے، اور روز جزا و سزا پر ایمان لانے میں، اور اس کے بعد اپنے عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کی انجام دہی میں ہی آخرت کی اخروی جو ہے نجات ممکن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا کہ پھر ایسے شخص کے لیے کوئی خطرہ اور خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے تھوڑا سا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بنی اسرائیل کو بہت سے فضائل اور انعامات و اکرام سے نوازا، لیکن وہ لوگ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، اور انہوں نے مزید یہ کیا کہ انبیاء کو قتل کیا، اور وہ اس فتنے کے رونما ہونے کے بعد
سمجھتے تھے کہ شاید انبیاء کو قتل کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ لوگ ایسے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا قتل ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا اور ان کو ان کے اس فتنوں کا انجام بھگتنا پڑا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عقیدہ تثلیث کی تردید کی ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں اور اللہ ان میں سے تیسرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا ہے آیات میں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارے سب کا رب ہے، پروردگار ہے، یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ لوگوں کو اس چیز پہ تنبیہ کرتے تھے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین ایسے واضح دلائل دیے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کی گئی ہے، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس چیز کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو۔ اور دوسری جو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی وہ یہ ہے کہ ان کی ماں راست باز تھی۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے اور بکواس کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، آپ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کو وضع حمل کے وقت ایسی ہی دردیں شروع ہوئیں جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی فطری اور عادی طریقہ سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کے لیے سزاوار نہیں۔ اور تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی وہ یہ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہو وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہر طرح کی احتیاج سے بے نیاز ہے۔ پھر جو شخص کھانا کھاتا ہو اور اس کے اندر سے پخانہ، پیشاب اور گندگی، ہوا جیسے فضلات اور نجاستوں کا اخراج بھی ہونا لازمی ہے، اور یہ سب ایسی نجاستیں ہیں جن سے طہارت لازم آتی ہے۔ پھر اگر یہی کھانا کسی انسان کے اندر جا کر رک جاتا ہے یا کوئی اور خرابی پیدا کر دیتا ہے تو انسان بیمار اور پریشان حال بھی ہو جاتا ہے جب تک ایسے عوارضات کا علاج نہ کیا جائے، لہٰذا جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ اللہ یا الہ نہیں ہو سکتا۔
اور پھر آگے آیات میں چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی دلیل بھی دی ہے اس سلسلے میں کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں نے یہودیوں سے بے انتہا تکلیفیں اور دکھ اٹھائے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان کی دکھ تکلیفوں سے بچا بھی نہیں سکے اور ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو جب جو شخص خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتا، وہ اللہ یا الہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ آیت 78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا تھا۔ ان میں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گانٹتے ہیں۔ جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر تو ہیں ہی نافرمان۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کافر اور نافرمان بنی اسرائیل والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے لعنت بھیجی ہے، جو نہ خود برے کاموں سے رکتے تھے، نہ اپنے دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے۔ ان آیات میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جس طرح بدی کا ارتکاب کرنا جرم ہے، اسی طرح بدی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، اور جرم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اللہ کی لعنت یا عذاب الہی کا اثر اور نقصان پھر دونوں کو یکساں پہنچتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے پے در پہ عذاب پھر نازل ہوئے، اور ان کی اسی اسلام دشمنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے تمام کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے دوبارہ سے ان آیات میں منع کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہود و نصارہ کے کردار کا ایک تقابلی جائزہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ عیسائیوں کی مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی اللہ تعالیٰ نے وجوہات بتائی ہیں۔ یہودی جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے پکے اور سخت ترین دشمن ہوتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت عیسائی جو ہیں ان کی مسلمانوں سے دشمنی کم تر ہوتی ہے، اور زیادہ تر وہ دوستی کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 وجوہات بتائی ہیں ان آیات میں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان میں عالم لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ عالم سے مراد ہمیشہ باعمل عالم لیا جاتا ہے۔ دوسرے، ان میں مشائخ موجود ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ چیز کہ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے بلکہ متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقابلہ میں یہودیوں کے حالات ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے ہی کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچ کھاتے تھے، حق بات کو چھپا جاتے تھے، سازشاں کرتے تھے، اور پوری قوم میں حب دنیا بہت زیادہ تھا۔ وہ دنیا کی ہوس میں مبتلا رہتے تھے، سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے تھے، ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے دولت حاصل کرتے تھے۔ پھر انہی غلط عملوں کی وجہ سے ان کا یہ اثر تھا کہ وہ انتہائی سنگ دل، بخیل اور متکبر بن گئے تھے۔ ان کے سب سردار جو تھے، کعب بن اشرف، سلام بن ابی محقق اور حئی بن احتب، سب کے سب ایک متکبر اور بد نہاد تھے۔ اور ان کے مقابلے میں اگر عیسائیوں کے بڑے سرداروں کا مقابلہ کریں تو ان میں شہنشاہ روم ہرقل، اور اسی طرح شاہ مصر اور شاہ حبشہ نجاشی کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے مقابلہ میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے کافی حد تک قریب تر تھے، اور اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔
اور یہودیوں کی اسلام دشمنی کا یہ حال تھا کہ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچا لیا۔ ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، دوسری بار زہریلی بکری کھلا کر، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر گرا کر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر لمحہ اپنے رسولوں کی حفاظت کی ہے اور ان کو ان کافروں کے شر اور فتنوں سے بچایا ہے۔ الحمدللہ پیارے ساتھیوں، یہاں ہمارا آیت 82 میں ہمارا پارا، چھٹا پارا ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کی ان شر انگیزیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔